ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے جو آج کے دور میں سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ حرام مال کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ ایسا ہے، میں یہ اوورآل بات کر رہا ہوں ایک مسئلہ بتانے کے لیے، ہر بندے کو اپنے اپنے حالات کا علم ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا مال مکس ہے، حرام بھی ہے حلال بھی ہے۔ اب حرام کے کئی سارے طریقے ہیں، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی سود کا سسٹم اپناتا ہے، کوئی کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، کوئی وراثت میں مال بنتا تھا کسی بھائی کا کسی بہن کا، وہ ان کو نہیں دیا، خود اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کیے جا رہا ہے۔ کئی طریقے ہیں جو حرام مال بندے دنیا کے اندر وہ حاصل کر رہے ہیں۔ کہیں جھوٹ بول لیا، کہیں دھوکہ دے دیا، فراڈ کر دیا، کسی کو کپڑا دیتے ہوئے فراڈ کر لیا، کسی کو زمین دیتے ہوئے فراڈ کر لیا، اس کے ساتھ جھوٹ سے وہ کام لے کر یہ سارا معاملہ کیا۔ تو اس طرح کے معاملات میں جو پھر مال آئے گا وہ سارے کا سارا حرام مال بن جاتا ہے۔ تو حرام مال جب بندے کے حلال مال کے ساتھ مکس ہو، دونوں طرح کا مال موجود ہو، تو اب ذرا مسئلہ انتہائی قابل توجہ غور سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر حرام مال کی زکوٰۃ ہرگز 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 بندہ نہیں دے سکتا، حرام مال سے صدقہ بھی نہیں کر سکتا جو اپنے لیے۔ حرام مال پر ثواب کی نیت کرنا بھی حرام ہے۔ حرام مال دیتے ہوئے کہے کہ چلو بھئی ثواب ہو جائے گا، تو ایک تو کمایا حرام طریقے سے، پھر دیتے ہوئے ثواب کی نیت، تو یہ ڈبل حرام وہ بندہ کرنے والا ہوگا۔ حرام پر ثواب کہاں سے ملنے؟ حدیث پاک میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عظیم ہے کہ ان اللہ طیب ویحب الطیبہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی خود پاک ہے اور وہ پاک ہی پسند فرماتا ہے، اور وہ حکم بھی یہی فرماتا ہے پاک کماؤ، حلال کماؤ۔ حرام مال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا اس میں حرام مال کا بڑا ایک اہم مسئلہ۔ اگر تو بندے کو پتہ ہے کہ یہ حرام مال میں نے کس سے لیا ہوا ہے، کس سے کمایا، رشوت کہاں سے آئی، سود کہاں سے آیا، جھوٹ بول کر کس کا مال یہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے، یا کس کی وراثت کا حصہ ہے اس کو نہیں دیا اور میں نے رکھا ہوا ہے، اگر تو پتہ ہے اور وہ بندہ علم میں ہے، تو پھر یہ حرام مال جتنا بھی ہے اپنے پاس وہ اس بندے تک پہنچانا لازم ہے، وہ اس کا اصل مالک ہے، اس تک پہنچایا جائے گا۔ اگر وہ بندہ نہیں پتا، فوت ہو گیا اور اس کی اولاد موجود ہے نیچے ورثہ، تو پھر ان کے ورثہ تک وہ مال پہنچانا لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر معلوم ہی نہیں ہے کہ ایسے بس کوئی دکان وغیرہ کھولی ہوئی ہے اور کوئی بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ہر طرح کا ایسا عمل کرتا جاتا ہے، کوئی بھی آ گیا تو ایسا بس کر لیا، تو پتہ نہیں کس کس سے وہ لیا ہوا ہے، تو اس صورتحال میں جو اس کے ذہن میں ہے کہ اتنا مال وہ میں نے حرام کا معاذ اللہ کمایا ہوا ہے، تو اتنا مال اس غائب بندے کی طرف سے صدقہ دینا لازم ہے، خیرات کر دے، اپنی طرف سے ثواب کی نیت نہیں، اس غائب بندے کی طرف سے اللہ پاک کو گواہ بنائے اور کہے کہ مولا میں نہیں جانتا یہ مال کس کس کا ہے، لیکن تیرے علم میں ہے کہ یہ مال کس کا ہے، میرے یہاں اعمال میں لکھا ہوا ہے، تو میں تیری بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، اور یہ مال میں اس غائب بندے کی طرف سے تیری بارگاہ میں دے رہا ہوں، اس کا ثواب تو اس کو عطا فرما دینا، اس کو ثواب ملے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حشر والے دن وہ اتنے مال کا ثواب اس بندے کے اعمال کے اندر لکھا ہوا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جب وہ بندہ پوچھے گا کہ مولا یہ مال کہاں سے آیا، یہ ثواب کہاں سے آیا، تو تب اس کو بتایا جائے گا کہ یہ اس بندے نے تیرے نام پر یہ مال دیا تھا تو میں نے تجھے ثواب عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بندہ جس نے حرام مال کمایا ہے یہ حساب دینے سے وہاں بچ جائے گا، ورنہ اس بندے کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا، اور حشر والے دن اس کو وہاں پیسہ دینا پڑے گا، اور پیسہ کوئی نہیں ہوگا اس کے پاس، وہاں کون سا یہ بینک بیلنس لے کر جائے گا، وہاں کون سا سونا چاندی کا ہوگا، وہاں کون سے درم دینار ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، وہاں جب کچھ نہیں ہوگا اور اس نے دینا بھی ہے تو پھر وہ مطالبہ کرے گا نکال، دے نہیں سکے گا، تو اللہ پاک ان دونوں کو چھوڑ دے گا ان کے حال پر، فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو آپس میں چھوڑ دو، ایک دوسرے کو راضی کریں جیسے بھی کرتے ہیں، تو وہ بندہ مطالبہ کرے گا میرا پیسہ نکال، تو نے میرا حق مارا ہے دے، تو یہ کہے گا کہ میرے پاس پیسہ تو کوئی نہیں، اب تو میری یہ نیکیاں ہیں چند، کوئی میں نے روزے رکھ لیے تھے یا کوئی نماز پڑھی تھی یا کوئی ادھر ادھر سے کوئی ہے، یہ چند نیکیاں لے جا، تو نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، تو وہ نیکیاں اس کو جب دے دے گا
تو اس کی اپنی نیکیاں کم ہونا شروع، اپنے اچھے اعمال ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ بندہ بھی کچھ لے گیا، اس کا اگر پورا ہو گیا حساب تو وہ لے جائے گا، کوئی دوسرا آ جائے گا وہ کچھ نیکیاں اس سے لے جائے گا، کوئی تیسرا آئے گا وہ اس سے لے جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو بلا وجہ تھپڑ بھی مارا ہوا ہوگا نا تو وہ بندہ بھی وہاں پر آ جائے گا، مجھے کیوں مارا تھا بلا وجہ، ایویں مار دیا مجھے، ایویں جاتے رستے میں بڑے بڑے جناب بدماش بنے پھر رہے ہیں کہ وہ مارے لوگوں کو سمجھتے کچھ نہیں، کوئی جاتے کو پکڑ لیا جھنجھوڑ ڈالا 4-5 لگا دی، چل بھائی، وہ جاتے جاتے اندر ہی اندر بد دعائیں دے کے چلا جاتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، ماڑا بندہ ہوں یہ جناب علاقے کے چودھری صاحب، ہم ان سے کیسے نمٹ سکتے ہیں، باقی دیکھتے ہیں اللہ پاک کی عدالت تو لگے گی نا، تو وہ سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، وہ افوض امری الی اللہ، وہ کہتے ہیں میں اپنا معاملہ اپنا مقدمہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، اللہ پاک جانے حقیقی جو عادل ہے، اور یہ جانے، اور باقی دیکھیں گے جب وہ حشر کا نظام برپا ہوگا تو وہ اس طریقے سے نیکیاں ساری دے دے گا، اپنی نیکیاں جن جن کے ساتھ ظلم کیا ہوگا سارے لے کر چلے جائیں گے خود خالی، اللہ پاک فرمائے گا بھئی تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، اب بتا، تو وہ جو مال کمایا ہوگا نا ادھر ادھر سے سب ختم، الٹا نیکیاں ختم، اگر کچھ ہوئی تو حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ دنیا کے اندر رہ کر جب ہم نے اسے ذرائع دیے تھے کہ تو حلال کما سکتا ہے، ظلم نہ کر کسی پر، اس نے پھر بھی ظلم کا راستہ اپنایا اور حرام کی طرف یہ گیا، اور حلال سے اس نے اپنا پیٹ نہیں بھرا، اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھرا، تو آج اس کی یہ سزا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی، فرمایا کہ جس بندے کی اولاد زیادہ ہو، ماں باپ خاندان اس کے اوپر زیادہ ہوں، ان کو وہ سمجھائے، اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، تھوڑے پر گزارا کر لیں، لیکن حلال ہو، حرام کا لقمہ اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے پیٹ میں نہ جانے دے، تو فرمایا کہ اس بندے کو اللہ پاک حشر والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرما دے گا۔ کیا بندے تو نے تھوڑے پر گزارا کیا، آج 50,000 سال کا دن ہے، تو چل میرے عرش کے سائے میں جا کے وقت گزار، تو یہ دھوپ میں میدان حشر میں سارے سر عام نہیں کھڑا کیا جائے گا، یہاں 50 سال 60 70 سال گزارنے کے لیے افراتفری مچی ہوئی ہے، اور اگر حلال کما جائیں گے تو وہاں 50,000 سال کے دن اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، حرام مال اگر کہیں سے حلال میں مکس ہو جائے گا تو اس کے لیے یہ احکام جو میں نے عرض کر دیے ہیں کہ وہ اس طریقے سے پہنچانا لازم ہے، اور باقی جو حلال مال بچ جائے گا، حلال مال کے اوپر پھر زکوٰۃ دینا لازم ہے، اور جو بندہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے گا حلال مال کی، اللہ پاک کے سچے وعدے ہیں کہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آنے دوں گا۔